قال حضور نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اللہ تعالی اللہ عز وجل کی تقوی، اس کا احساس، اس کی عظمت کا، اس کی جلالت کا، اس کے مواخذے کا، اس کے مواخذے کا، محاسبے کا، یہ ایک احساس جو ہے دل کے اندر قائم رہنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہر دم سامنے رہے کہ اول تو ایک مومن کے ایمان کی معراج یہ ہے کہ اتنا یقین حاصل ہو جائے کہ گویا وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل، اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات تو انسان کو ملحوظ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آئی ایم ان ہز پریزنس، میں اللہ کے حضور میں ہوں، میں کبھی بھی اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا، اللہ ہر حال میں میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں تقویٰ پیدا ہوگا، بچ بچ کر چلنا، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، میرے اعضاء و جوارح سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، میرے دل میں بھی ایسا وسوسہ نہ آئے، اگر آ گیا ہو تو اس پر انسان لاحول پڑے، تعوذ کرے، اللہ کی پناہ میں آئے، اس سے نفرت کا اظہار کرے اگر ایمان کے خلاف کوئی وسوسہ شیطان دل میں ڈال دے، اس لیے کہ وسوسہ اندازی کا اختیار اللہ نے شیطان کو دیا ہوا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو وسوسہ تو آ سکتا ہے، لیکن پھر ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان کو شدید دکھ ہو کہ میرے دل میں یہ وسوسہ کیوں آیا۔ بہرحال نہ تو میرے دل میں ایسی بات آئے، نہ میرے اعضاء و جوارح سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے پاؤں سے، میری آنکھوں سے، میرے منہ سے، میری زبان سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکے۔